الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب پردہ عدم میں رہتا ہے تو اللہ نے اس کا جو نصیبے کی چٹھی لکھی ہوتی ہے وہ انتظار کرتی ہے، اس کا نصیبہ اور اس کی قسمت انتظار کرتی ہے۔ جب وہ پردہ عدم سے وجود میں آتا ہے وہ قسمت اس کے گلے میں آ کر چمٹ جاتی ہے، مضبوطی سے ساتھ اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے، جو قیامت تک اس کے گلے سے الگ نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، قیامت کے دن جا کر وہ ختم ہوگی اور پھر وہ اس کی قسمت مکمل طور پر اس کے سامنے آ جائے گی۔ طائر عربی زبان میں تو پرندے کو کہتے ہیں، لیکن طائر کو مجازن قسمت کی جو چٹھی ہے اور انسان کی جو نصیبہ ہے اس کو طائر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ہر انسان کے لیے خیر اور شر کی جو بھی مقدرات ہیں وہ مقدرات انسان کے گلے میں لٹکے رہتے ہیں، خیر ہے خیر، شر ہے شر، اور وہ اسی خیر اور شر کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گردن میں چمٹا دی ہے ہم نے اس کی چٹھی، طائرہ یعنی اس کا نصیبہ اور اس کی قسمت اور اس کا مقدر اس کے گلے میں لٹکا دی ہے، خیر اور شر کا۔ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، لائنیں متعین ہے پہلے سے، اس لائنوں پر اس کو چلنا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور قیامت میں ہم نکالیں گے پوری کتاب۔ اب اس نصیبے کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی تو پوری کتاب لکھی ہوئی ہوگی، خیر کے مطابق ہوگی یا شر کے مطابق ہوگی۔ اب اس کے سامنے وہ کتاب، وہ نامہ عمل آ جائے گا، یہ لو بھائی، جلقاہ منشورا، جو پائے گا وہ منشورا، پھیلا ہوا، کھلا ہوا، نشر کیا ہوا یعنی کھلا ہوا، اس کے سامنے پوری ہوگی اس طرح، یہ لو اقرا کتاب پڑھ لے اپنی کتاب۔ پڑھا ان پڑھ جتنے بھی ہوں گے سب پڑھیں گے، ان پڑھ بھی پڑھیں گے، پڑھے لکھے بھی پڑھیں گے اس کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے آپ پر خود ہی ساودھان کافی ہے، اب تو اپنا محاسب خود ہی کافی ہے، خود ہی یہ پڑھ لے، تیرے سامنے نتیجہ واضح ہے،
کہ آگے کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ، یہ لو خیر ہے تو خیر، شر ہے تو شر۔ ہر آدمی اپنا جو ہے وہ کتاب پڑھ لے گا، لیکن اس کتاب کی بنیاد طائرہ، وہ نصیبہ ہے، وہ قسمت ہے، وہ مقدرات ہیں جو اس کے گلے میں لٹکا دی گئی، سمجھے نہیں؟ توق بنا کر، یعنی بمنزل توق کے ہے، جیسے کہتے ہیں غلامی ہمارے گلے کا توق ہے، قرض میرے گلے میں توق ہے، تو نظر تو نہیں آتا لیکن گلے میں لٹکا ہوا ہے، جب تک اس سے جان نہیں چھوڑتی اس وقت تک انسان کو اطمینان اور چین نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، یہ قسمت اور نصیبہ جو ہے وہ گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ سب قسمت اور نصیبہ اللہ اپنے علم پر لکھتے ہیں، یہ علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے میرے مرشد دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پوری کا، جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نصیبہ نام ہے علم الہی کا، تقدیر نام ہے علم الہی کا۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس آدمی میں سے جو شر نکلنا تو وہ لکھ دیا، جو خیر نہیں وہ لکھ دی، ان کا علم ہے۔ ہمیں تو علم ہوتا ہے کہ شے کے وجود میں آنے کے بعد، اور اللہ کا علم وجود سے پہلے بھی ہے، وجود کے بعد بھی ہے۔ اور میں علم الہی، امر الہی کا نام نہیں ہے کہ اللہ کسی کو برائی کا حکم دیتے ہیں برائی کرو، کیونکہ اس طرح برائی کرنا تو کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یہ تو شیطان حکم دیتا فحشاء کا، اللہ تعالیٰ تو نیکی اور خیر کا حکم دیتے ہیں۔ آگے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو اپنے لیے ہدایت پاتا ہے، وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، اگر کوئی ہدایت پاتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ من ضل فانما یضل، جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے لیے گمراہ ہوتا ہے، وہ گمراہی اس کے سر ہے۔ ہدایت تو اس کے اپنی جان کے نفع کے لیے، گمراہی ہے تو اس کے اپنے نقصان کے لیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ کہ مکہ کے کفار کہتے تھے یعنی سادہ لوگوں کو، رسول اللہ کے پیچھے نہ چلنا، جن سے ڈراتے ہیں، تمہارا گناہ ہمارے ذمہ، ہم جانیں گے اور ہمارا کام جانیں گے۔ کون کیسی بات ہے؟ اولاد واضح دنیا میں نہیں اٹھاتا، ابھی اگر جتنا کہے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہیں کچہری میں پیشی پڑ جا کہیں گے میں تو جانتا بھی نہیں اس کو، پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ رات دن سے واقعات ہے، اور آخرت کی ہولناکی کے سامنے کون کہے گا ذمہ داری لے گا کہ اس کے گناہ میرے ذمہ؟ اللہ نے فیصلہ دے دیا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ آگے فرماتے ہو ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب اس میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ رسول اور نائب رسول، یعنی کسی بھی قوم میں جب تک رسول یا اس کا نائب نہ پہنچ جائے اور ان کو ہدایت کی بات نہ بتا دے، خیر شر واضح نہ کرتے، ہم عذاب نہیں دیتے۔ ہم بے خبری میں کسی پر عذاب دیں، ایسا نہیں ہے۔ حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول بھیجتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو دعوت نہیں پہنچی، ان کو عذاب نہیں ہوگا، جن کو دعوت نہیں پہنچی، جن کو دعوت نہیں پہنچی، جن تک دین نہیں پہنچا، کوئی نائب نے یا رسول نے اس کے نائب نے نہیں پہنچایا، ان کو عذاب نہیں ہوگا، امام شافعی کا یہ۔ لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم توحید پر قائم رہے، باقی کچھ نہ کرے لیکن شرک بھی نہ کیا ہو اس نے، پھر عذاب نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ شرک نہ کیا ہو، لیکن اس کو دعوت بھی نہیں پہنچی، ایسی جگہ پر ہے دنیا کے کسی ایسے خطے میں رہتا ہے کہ اس تک کبھی اس کے کان میں دین کوئی بات ہی نہیں پڑی کہ کوئی دین بھی ہے، کوئی اسلام بھی ہے، تو اللہ بھی کہ رسول بھی، لیکن شرک بھی نہیں کیا اس نے، کیونکہ شرک کرنا تو خود دلیل ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ روحانیات اور دین کے بارے میں جانتا ہے، یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ کسی بت کو پوجا کچھ، اس کا یہ تو مطلب ہے نا کہ وہ جانتا ہے، تو پھر اس کو حق پہچاننا چاہیے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرتا، دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے لیکن شرک بھی نہیں کرتا۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں توحید جو ہے یہ تو ایک فطری چیز ہے،
وہ خود تھوڑا غور کرے گا، سمجھ میں آ جائے گا کوئی خالق مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام نہیں جانتا، اس کے حقوق نہیں جانتا. حتی نبعث رسولہ، جب تک رسول یا نائب رسول ان تک نہ پہنچ جائے، دعوت نہ پہنچ جائے، ہم عذاب نہیں دیتے. فرماتے ہو اذا اردنا ان نہلک قریۃ، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا، امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے عیش پرستوں کو. مترف شخص کہتے ہیں مالدار، عیش پرست، آرام خور، آرام پسند. مترف ترفو ہے، ترفیہ، ترفو، مالداری، عیش، عشرت کو کہتے ہیں. ہم حکم دیتے ہیں مترف کو، وفسقوا فیہا، وہ اس بستی میں خوب فسق و فجور کرتے ہیں. فاق علی القول، اب ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے. فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں. دمرناہا تدمیرا، دمرنا، دمر دمرو، تباہ کر دے، تدمیرا خوب الٹ پلٹ کر، یعنی ایسا یہ تاکید ہے دمرنا کی.